اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پیش کرنے کے بعد رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ پر اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے اور مہربانیاں فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، 12 مہینے ہیں جو اللہ کی کتاب کے اندر مذکور ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے۔ اسلامی اعتبار سے، اسلامی عقائد کے اعتبار سے، اسلامی دینی اعمال کی ادائیگی کے اعتبار سے جو اسلامی نظام ہے وہ ہجری اعتبار سے چلتا ہے، ہجری مہینوں کے اعتبار سے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں جو اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ ہی ان کو لکھ دیا۔ ان سال کے 12 مہینوں کے حساب سے جو ہے وہ اسلامی اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر جو اسلامی امور ہے وہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے چلتے ہیں۔ تو اسلامی سال کا جو ہے وہ شعبان المعظم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا کرم و فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس مہینے کے اندر داخل فرما دیا ہے۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ بڑی عظمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا، شعبان المعظم کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ فرمایا شعبان شہری، فرمایا یہ شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے۔ اور حضرت انس بن مالک سے منقول ہے کہ جب شعبان المعظم کا چاند طلوع ہو جاتا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب شعبان کا چاند دیکھ لیتے تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا یہ معمول تھا کہ وہ شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی تلاوت قرآن پاک کے اندر مشغول ہو جاتے، قرآن مقدس کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے، اور جن کے پاس مال ہوتا وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے۔ اس وجہ سے کہ کیونکہ شعبان المعظم کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ جلوہ گر ہونے والا ہوتا ہے، تو اس شعبان المعظم کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے اموال میں سے، اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالتے، زکوٰۃ ادا کر دیتے تاکہ جو کمزور اور مساکین ہیں وہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کے قابل ہو سکے۔
اور یہ ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی، ہمارے اس دور کے اندر بھی جو ہے وہ شعبان المعظم کو جو ہے وہ زکوٰۃ والا مہینہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے عرف میں یہ مشہور ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، تاکہ رمضان المبارک کے اندر جو کمزور اور مساکین اور غریب اور غربا جو ہیں، جن کے پاس وسعت نہیں، سکت نہیں، طاقت نہیں، ان کو زکوٰۃ ادا کر دی جائے تاکہ وہ بھی رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال ہو سکے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شعبان المعظم کے مہینے کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ جب رجب آتا، شعبان سے پہلا جو مہینہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما، اس کو ہمارے لیے بابرکت فرما، وبلغنا رمضان، اور اللہ ہم کو خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ تو اس مہینے کے لیے برکت کی دعائیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اور یہ شعبان المعظم کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا محبوب مہینہ، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا مہینہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مہینے سے محبت کرتے، پیار کرتے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہر رمضان شہر اللہ، فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے، وشہر شعبان شہری، فرمایا شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے، وشعبان المطہر، فرمایا شعبان جو ہے وہ بندوں کو پاک کرتا ہے، ورمضان المکفر، فرمایا رمضان جو ہے وہ بندے کے گناہوں کو معاف کرواتا ہے۔ شعبان بندے کو پاک کرتا ہے، کیونکہ جب شعبان المعظم کے اندر لوگ تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، جلوہ گر ہو رہا ہے، تو اس کے لیے تیاری کی جائے، اور اس شعبان المعظم کے اندر کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کی جائے، کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی عبادت اور بندگی کی جائے، اور اپنے مالوں سے جب زکوٰۃ ادا کی جائے، تو جہاں زکوٰۃ ادا کرنے سے بندے کا مال پاک ہوتا ہے، وہاں بندے کا بدن بھی پاک ہو جاتا ہے، وہاں بندے کا قلب بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وشعبان المطہر، فرمایا یہ شعبان کا مہینہ جو ہے وہ پاکی حاصل کرنے کا مہینہ، یہ پاک کرنے والا مہینہ ہے، اس سے جو ہے وہ بندہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام اب بیان کرتے ہیں، حدیث مبارکہ کنز الامال کے اندر ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ انما سمی شعبان لأنه یتشعب فیہ خیر کثیر للصائم فیہ، فرمایا یہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے والوں کو بہت سی بھلائیاں اور خیر کثیر عطا فرماتا ہے، اس لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا اللہ اس بندے کو جو شعبان المعظم کے اندر روزوں کی کثرت کرتا ہے، فرمایا حتی یدخل الجنہ، اللہ اتنی اس کو بھلائیاں عطا فرماتا ہے کہ ان بھلائیوں کے صدقے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے، جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ مہینہ سب سے پیارا اور سب سے محبوب، کیونکہ رمضان المبارک اس کے تو روزے فرض ہیں، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، وہ تو فرضی روزے ہیں، وہ تو ہر مسلمان پر لازم ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ جس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے وہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ، وہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ان یصومہ شعبانا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام مہینوں میں سے یہ مہینہ جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند تھا، سب سے زیادہ محبوب تھا۔ کان احب الشہور، مہینوں میں سے یہ سب سے زیادہ محبوب تھا الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، فرمایا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھتے، حتیٰ کہ روزے رکھتے 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 اس مہینے کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے، یعنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے جائیں تاکہ رمضان المبارک کی تیاری ہو جائے، کیونکہ جب رمضان المبارک اگر شروع ہوتا ہے تو فوراً جب روزے رکھے جاتے ہیں تو بعض اوقات بندے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے فوراً روزے رکھنا، تو اس لیے جو ہے یہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ تھوڑی پریکٹس کا مہینہ جو ہے وہ قرار دے دیا گیا کہ اس مہینے کے اندر کبھی روزہ رکھ لیا کبھی چھوڑ دیا، تاکہ جو ہے وہ عادت پختہ ہو جائے رمضان المبارک کے آنے تک۔ جب رمضان المبارک آئے تو پھر جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے جائیں۔ تو شعبان المعظم کے روزے رکھنا اس کے اندر کثرت کے ساتھ وہ رمضان المبارک کی تیاری ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر روزے رکھا کرتے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، سئل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا، ای الصوم افضل بعد رمضان، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھنا وہ تو ہمارے اوپر فرض ہے، وہ تو فرض ہے، وہ تو ہم نے رکھنے ہی رکھنے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بیان فرمائیے کہ رمضان المبارک کے علاوہ کون سے مہینے کے روزے رکھنا جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے، کون سے مہینے کے روزے رکھنا سب سے زیادہ افضل ہیں؟ ای الصوم افضل بعد رمضان، فرمایا رمضان کے علاوہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بیان فرمائیے کہ رمضان مبارک کے علاوہ کون سا مہینہ ایسا ہے جس مہینے کے روزے جو ہیں وہ سب سے زیادہ افضل ہے؟ رمضان مبارک کے مہینے کے روزے فرض ہیں، وہ ہر مسلمان پر لازم ہے، اگر اس مہینے کے کوئی روزہ جو ہے وہ بلا عذر ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، وہ گناہگار ہے۔ ہر مسلمان پر جو ہے وہ یہ لازم ہے روزے رکھنے رمضان المبارک کے، لیکن رمضان المبارک کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کون سے مہینے کے روزے افضل ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقال شعبان لتعظیم رمضان، فرمایا رمضان کے بعد جو سب سے افضل روزے ہیں وہ شعبان کے ہیں، رمضان مبارک کی تعظیم اور احترام کی خاطر، تاکہ آگے رمضان مبارک کے لیے تیاری ہو جائے، رمضان مبارک کی تعظیم ہو جائے۔ رمضان مبارک کے ساتھ چونکہ یہ شعبان کا مہینہ متصل ہے، ملا ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ما رأیتہ فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان، فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس مہینے کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا، آپ اکثر شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے۔ کانا یصوم شعبان الا قلیلا، فرمایا سوائے چند دنوں کے، یعنی کبھی روزہ شعبان کا چھوڑ لیا، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے روزے جو ہے وہ کثرت کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اور پھر یہ مہینہ اس طرح عظمت والا ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر بھی پھر یہ معمول رہا
کہ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ عبادت کی کثرت کی جاتی ہے، روزوں کی کثرت کی جاتی ہے، تاکہ رمضان مبارک کے لیے تیاری ہو جائے اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، فرمایا 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ کوئی مکان تعمیر کیا جائے، اگر اس کی بنیاد مضبوط نہ ہو مکان مضبوط نہیں ہوتا۔ فرمایا اسلام کی عمارت اگر کھڑی کرنی ہے تو اس کی جو بنیادیں ہیں وہ فرمایا 5 بنیادیں ہیں۔ فرمایا ایک ہے نماز، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ تو اس مہینے کے اندر جو ہے وہ رمضان المبارک سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے اپنے مال میں سے، تاکہ غرباء و مساکین کا حصہ ہوتا ہے یہ زکوٰۃ مالداروں کے مال کے اندر، مالداروں کے مال کے اندر جو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے مال عطا فرمایا ہے۔ اور یہ مال، یہ مت کو سمجھے انسان کہ یہ ہم اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ مت کو سمجھے انسان کہ اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات و خیرات ادا کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، تو یہ مت سمجھے کہ ہم اپنے مال میں سے ادا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ دیا ہوا بھی رب کا ہے، مال اللہ کی عطا کردہ ہے، رزق اللہ کا عطا کرتا ہے، کسی کو تھوڑا عطا کرے، کسی کو زیادہ عطا کرے، یہ اس کی تقسیم ہے، دیا ہوا اس کا ہے، لیکن اس کا کرم بھی کتنا ہے، اس کا فضل کتنا، اس کی مہربانی کتنی ہے، اس کے دیے ہوئے میں سے اس کے راستے میں دینا ہے تو پھر اس پر اللہ اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ غرباء و مساکین کا حق ہے، رمضان مبارک سے پہلے جو ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ جن کے پاس مال ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، غرباء و مساکین کا حق جو ہے وہ اس کو ادا کریں، تاکہ رمضان المبارک کے اندر وہ غرباء و مساکین جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، تاکہ وہ بھی رمضان المبارک کی ان خوشیوں کے اندر شامل ہو سکیں۔